خان صاحب کہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی بصارت تقریباً ختم ہو چکی ہے. مہینوں وہ جیل انتظامیہ کو بتاتے رہے کہ ان کی آنکھ میں سے بینائی جا رہی ہے, لیکن انتہا دیکھیے بدسلوکی کی, کروئل انہیومین ٹریٹمنٹ کی, کہ ان کو ڈاکٹر تک ایکسس نہیں دیا گیا, ان کو میڈیکل اٹینشن نہیں دی گئی. ہم ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات رکھ سکتے ہیں, لیکن سیاسی اختلافات کو اس انتہا پر پہنچا دینا کہ جہاں پر آپ اس ملک کے مقبول ترین رہنما کو, ایک بڑی جماعت کے سربراہ کو, ایک سابقہ وزیر اعظم کو اور جیل میں قید ایک قیدی کو آپ وہ حقوق نہیں دیتے جو اس کا حق ہے. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر دونوں اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب اس وقت محبوس ہیں دیگر ایم این ایز کے ساتھ, سابق سپیکر اسد کیسر صاحب کے ساتھ, بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ, دیگر ایم این ایز اور سینیٹرز کے ساتھ. پارلیمانی لاجز ان کو بند کر دیا گیا ہے, ان کے گیٹوں پہ تالے لگا دیے گئے. حتیٰ کہ جو حکومتی ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں اپنی جماعتوں کے سامنے, اپنے قائدین کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. خیبر پختونخوا ہاؤس کے مناظر آپ کے سامنے, ایک صوبائی وزیر اس کا گریبان پھاڑا, کھڑے رہیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے. ہم آپ سے کوئی کنسیشن نہیں مانگ رہے, صرف حق مانگ رہے ہیں عمران خان کے لیے, ایک قیدی کے لیے جو پاکستان کا قانون اس کو دیتا ہے. یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی. اور آخر میں یہ جو جماعتیں آج برسر اقتدار ہیں, کل میں نے بھی ایک پریس کانفرنس دیکھی, حکومتی وزراء کے بیانات دیکھے, افسوس ہوا کہ جس تکبر سے وہ گفتگو کر رہے تھے, وقت کا دائرہ ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا. اپنی زندگیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کل کے حکمران تھے وہ آج نہیں ہیں, جو آج کے حکمران ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کسی ملک کا مفتوحہ دارالحکومت لگ رہا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازوں پر زنجیریں اور تالے ہیں, پارلیمنٹ لاجز کے دروازوں پر زنجیریں اور تالے ہیں, اور خیبر پختونخوا ہاؤس کو گھیرے میں لیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کے ذریعے سے, اور ایک مارشل لا کی, جبر کی اور فسطائیت اور خوف کا ماحول ہے جو کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں. یہ خوفزدگی کی علامت ہے, اور یہ زنجیریں اور تالے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ, پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ پر ہیں, یہ دراصل قائد کے پاکستان کو زنجیریں ڈالی ہے. اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تکلیف ہے کہ جس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میری آنکھ نکال دی جائے لیکن کسی طرح میرا یہ درد ٹھیک ہو جائے. آپ نے 3 ماہ سے ان کو اس درد کے اندر رکھا, آپ نے 3 ماہ ان کے خاندان کو, ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان سے ملنے نہیں دیا. یہ تو خدائی قانون ہے, قرآنی قانون ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. خدائی قانون ہے کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ. اس کی براہ راست ذمہ داری وفاقی حکومت اور ان کے سرپرستوں کے اوپر آئی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں, جس سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی ہے, اس سپریم کورٹ کا یہ فرض بنتا ہے اور ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تعین کرا جائے کہ ڈیموکریٹک ریزسٹنس
یہ واحد راستہ ہے اس وقت قائد کے پاکستان کو بچانے کے لیے. اور ہم اس کمٹمنٹ کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کھل کر ڈٹ کر جمہوریت کے ساتھ, پارلیمنٹ کے ساتھ, بشری حقوق کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایجنڈے کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اس لیے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ نکلیں, وہ مزاحمت جاری رکھیں. اسلام آباد میں بھی, خیبر پختونخوا میں بھی, بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی اس مزاحمت کے علاوہ اور کوئی راستہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے نہیں ہے. اور آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ جو آئین پاکستان کا ایجنڈا تو بہت بڑا ہے, لیکن سر دست جو ہمیں کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ عمران خان صاحب کی بینائی حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے اور وقت کے ضیاع کی وجہ سے بڑی حد تک ان کی ایک آنکھ سے جا چکی ہے. بطور ڈاکٹر, اور میں نے جو اسپیشلسٹ آفٹھلمولوجسٹ ہیں ان سے بھی بات کی ہے, میں آپ کے توسط سے 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے. گو کہ عمران خان صاحب کا یہ اپنا اندازہ ہے کہ ان کی تقریباً 80 سے 85% ایک آنکھ میں بینائی جا چکی ہے, لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ ان کو جو عارضہ لاحق ہے جسے کہ سینٹرل ریٹینل وینس اوکلوژن کہتے ہیں, آپ سب لوگوں کے پاس گوگل ہے, آپ سب لوگوں کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے, میں آپ کے توسط سے پاکستان کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ CRVO یہ اپنے گوگل میں لکھیں تو آپ کو فوراً یہ پتہ لگ جائے گا کہ کس قسم کی شدید قسم کی آنکھ کی بیماری میں وہ مبتلا ہیں. اور اگر اکتوبر سے لے کے اب تک جو وقت ضائع کیا گیا ہے, اگر یہ نہ کیا جاتا تو ان کی بینائی کو شاید بحال کیا جا سکتا تھا. ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ڈیمیج کی نوعیت کیا ہے, اور اس میں بالکل یہ ممکن ہے کہ ان کی یہ بینائی بالکل اور irreversibly, یعنی کہ شاید یہ بینائی واپس بھی نہ آ سکے. جو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ بیسٹ پاسبل مناسب جو ٹریٹمنٹ ہے اس عارضے کا اس کے لیے ایکسیس دی جائے, ان کی فیملی کو ان تک ایکسیس دی جائے, ان کے جو پرسنل فزیشنز ہیں ان کو ان تک ایکسیس دی جائے. یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ایسے پاکستان کی حکومت ویزا ڈینائی کر رہی ہے, ان کی درخواست پر فیصلہ نہیں کر رہی. تو ظاہری بات ہے اگر انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہے تو اسی مقصد کے تحت اپلائی کیا ہے کہ وہ آ کر اپنے والد کی تیمارداری کر سکے, ان کے ساتھ وقت گزار سکے. اور اس ماحول میں اگر حکومت اسی روش پر چلتی ہے تو پھر یہ وہ بوجھ ہے جو تاریخ میں اٹھانے کے قابل. آپ پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کے برسا برس سے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ کی کارروائی کو کور کرتے آ رہے ہیں. آپ کے پاس جو کارڈز ہوتے ہیں وہ کارڈز آپ کو ایکسیس فراہم کرتے ہیں پارلیمنٹ کی پریمیسز کا. آپ کی یہ صحافتی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ پارلیمان کے اندر پارلیمان کی پریمیس 3 حضرات پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے. حکومت لیجٹمیسی کے کرائسس کا شکار ہے. ہر وقت وہ اس خوف کا شکار رہتے ہیں کہ کیونکہ وہ نمائندہ حکومت نہیں ہے